بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اس لیے کہ خطبہ کے اپنے اپنے الگ انداز ہوتے ہیں اور الگ الگ فکر ہوتی ہے اور الگ الگ بیان ہوتا ہے، لیکن جس چیز کی طرف سب سے زیادہ کم دھیان دیا جاتا ہے، کم توجہ دی جاتی ہے، وہ ہیں شہزادی کی احادیث کہ خود شہزادی نے کیا فرمایا۔ جب آپ کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں اور کسی آدمی کو چاہتے ہیں اور کسی آدمی سے انس کرتے ہیں اور کسی آدمی کو آپ دل سے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دھیان میں رکھتے ہیں کہ کون سی بات وہ ہے جو اسے ناراض کر سکتی ہے اور کون سی بات وہ ہے جو اسے خوش کر سکتی ہے۔ ہم اور آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا اگر کوئی محبوب ہوتا ہے اور کسی سے ہمیں انس اور پیار اور محبت ہوتی ہے، یا میں آسان الفاظ کہوں تاکہ جوان لڑکے اور جلدی سمجھ سکیں، اگر آپ کو کسی سے عشق ہو جائے تو یہ لفظ عشق آپ کو سمجھا دے گا کہ آپ جو آپ کا معشوق ہے، جو آپ کا محبوب ہے، جس سے آپ کو پیار ہے، آپ وہ چیز اس کے سامنے کریں گے جو اسے پسند ہو، اور آپ وہ چیز نہیں کریں گے جو اسے ناپسند ہو۔ تو جس آدمی سے ہم محبت کرتے ہیں، مقدمہ اگر سمجھ میں آ گیا تو میرا موضوع ہے اصل میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا، جو میں آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا تو میں وعدہ نبھا رہا ہوں۔ تو موضوع کافی ٹف ہے، لیکن آپ اور ہم اگر ایک ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ موضوع نسلوں تک آپ کے کام آئے گا اور میری ماں بہنوں کے بھی کام آئے گا، اس لیے کہ تسبیح زہرا سے ہمارا سابقہ ہر روز پڑھتا ہے، تو لہٰذا اس کی کیفیت دیکھیے، اس کا طریقہ سمجھیے، اس کے فضائل دیکھیے، اس لیے کہ آج کے بعد، آج کی مجلس کے بعد جب جوان تسبیح پڑھے گا تو معرفت کے ساتھ پڑھے گا، اسے پتہ چلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کا شرف کیا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر کسی دنیا دار سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ تو جب ایک عام محبوب کا یہ حال ہے تو اگر محبوب معصوم ہو، علماء سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اگر محبوب معصوم ہو تو پھر اس کی رضا کا اور اس کی پسند کا ہمیں خیال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو اس کی پسند کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ اب ہم شہزادی سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے انس کر رکھتے ہیں، ہم ان سے حقیقی عشق کرتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے اس بی بی کے ساتھ۔ ہمیں اپنی ماں سے، ہمیں اپنے باپ سے، ہمیں اپنے خانوادوں سے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے، ہمیں کسی سے اتنی محبت نہیں ہے کہ جتنی محبت ہمیں اس خاتون سے ہے، اس بی بی سے ہے، اس شہزادی سے ہے، اس خاتون جنت سے ہے، اس صدیقہ سے ہے، اس راضیہ سے ہے، اس مرضیہ سے ہے، اس طاہرہ سے ہے، اس بطول سے ہے، اس فاطمہ سے ہے، اس زہرا سے ہے۔ ہمیں بڑا انس ہے، بڑی محبت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہیں ہمیں ہدیہ دینا ہے، کیونکہ جس آدمی سے ہم محبت کرتے ہیں اسے ہم گفٹ دیتے ہیں، اسے ہم ہدیہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ گفٹ میں آپ کون سی کوشش کریں گے؟ گفٹ وہ دیں گے جو آپ کو پسند ہو یا گفٹ وہ دینا چاہیں گے جو انہیں پسند ہو؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں میں، دیکھیں مجلس جو ہے تھوڑا سا ٹف ہے، اسے آپ ذہن میں اس طرح، اسی لیے میں بالکل ہلکا کرتا جا رہا ہوں اسے، کہ ایک ہدیہ دینا چاہتے ہیں آپ اپنے محبوب کو، تو وہ ہدیہ آپ کی پسند کا ہونا چاہیے یا ان کی پسند کا۔ اگر آپ کھانا بھی کسی مہمان کو کھلاتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کھانا مہمان کی پسند کا ہو۔ تو اب ہدیہ جو ہوگا، گفٹ جو ہوگا، وہ ہوگا محبوب کی پسند کا، وہ ہوگا شہزادی کی پسند کا۔ ہم ان کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو ہدیہ اپنی پسند کا نہیں دینا چاہیے، ہمیں ہدیہ دینا چاہیے ان کی پسند کا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر میں اپنی پسند سے بھی دوں تو وہ قبول کرتے ہیں،
اس لیے کہ جس طرح ہم ان کی تمناؤں کا اور آرزوؤں کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی ہماری تمناؤں کا اور آرزوؤں کا خیال کرتی ہیں۔ تو ویسے تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی ہدیہ دیجئے، اس لیے کہ ان کے یہاں ہدیے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، نیت کا خلوص دیکھا جاتا۔ ادھر نیت میں خلوص پیدا ہوا، ادھر انہوں نے ہدیے کو قبول کر لیا، اور اگر کروڑوں بھی دے دیے اور خلوص نہ ہو تو وہ شہزادی کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، ایک تو ہے وہ جو میں نظر پیش کروں شہزادی کو، شیرمال پیش کروں، بریانی پیش کروں، نہاری اور خورمے پہ نیاز دلواؤں، اسی طرح حلوہ پکا کے نیاز دلواؤں، یہ ہدیہ وہ ہے جو میری پسند کا۔ مگر یہ قطعاً نہ سمجھیے کہ یہ غلط ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ جو مجھے اچھا لگا وہ میں نے اپنی شہزادی کے لیے کیا۔ کسی نے کہا قیمتی سے قیمتی تبرک ہو، کسی نے کہا قیمتی سے قیمتی شیرمال ہو، کسی نے کہا قیمتی سے قیمتی بریانی اچھی سی بنے، تو نظر میں آدمی دل کھول کے کرتا یا نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، نظر کا بس ایک فائدہ یہ ہے، اور تو فائدے اور بیان ہوں گے بعد میں جب کبھی موضوع آئے گا، لیکن ایک فائدہ نظر کرنی ضرور چاہیے، اس لیے کہ یہ نظر کنجوس کو بھی سخی بنا دیتی ہے۔ بنا دیتی ہے۔ ایسا آدمی ہے جو پورے سال آپ کو پوچھتا نہیں ہے، مگر نظر کے لیے ضرور پوچھ لیتا ہے، سمجھ رہا ہے؟ تو کم اور بخیل جو ہوتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے، تو نظر آپ کو ملعون ہونے سے بچا لیتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا یہ تو ایک بات تھی جو میں نے آپ کی، تو ایک تو ہے ہم اپنی طرف سے شہزادی کو ہدیہ پیش کریں، یہ سارے ہدیے آپ کے قبول ہیں اور آپ کو کرنے چاہیے ہیں، لیکن یہ ہدیہ ہماری اپنی پسند کا ہے اور مولا اور شہزادی اسے قبول کرتے ہیں۔ مگر ایک کھانا وہ ہے، ایک ہدیہ وہ ہے کہ جس کو وہ خود کہہ دیں ہمیں یہ چاہیے۔ مطلب مہمان آپ کے گھر پہ آئے اور وہ کہے ہمیں یہ چاہیے، تو اگر آپ سب کچھ بنا لیں اور وہ نہ بنائیں جو مہمان نے کہا، تو وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ بھائی یہ جو نظر و نیاز ہیں یہ ساری ہماری اپنی پسند ہیں اور انہیں اہل بیت قبول کرتے ہیں، مگر جب شہزادی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے، تو انہوں نے کہا مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے، مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ تو اب شہزادی کو ہدیہ کون سا ہمیں دینا چاہیے؟ تلاوت جب کرے گا جب قرآن پڑھا ہو۔ تو آج کا یہ میرا میسج ہے جو اس چینل کے ذریعے کلپ بنا کے پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ نظر و نیاز کرو، بریانی بناؤ، خورمے بناؤ، شیرمال بانٹو، کائنات کی ہر چیز تبرک میں تقسیم کرو، مگر یہ وہ ہدیہ ہے جو ہم آل محمد کو اپنی پسند کا دے رہے ہیں۔ ان کی پسند کا جو ہدیہ ہے وہ ہے قرآن مجید۔ تو اب ہر جوان کو، ہر کمیٹی کو، ہر ادارے کو، ہر شیعہ کو شہزادی کو قرآن کا ہدیہ پیش کرنا چاہیے، اور مجلس میں نیت کر لینی چاہیے کہ جب یہ ہدیہ میری شہزادی کو پسند ہے تو ہم BA کریں گے، MA کریں گے، مگر قرآن ضرور پڑھیں گے۔ دوسری چیز، وَالنَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، مجھے رسول کا چہرہ دیکھنا بڑا پسند ہے۔ رسول کا چہرہ دیکھنا، چونکہ رسول میرا باپ ہے، رسول میرا باپ ہے اور مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا جو جوان لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گویا کہ اس نے ایک حج کر لیا۔ اب فضیلت سناؤں آپ کو، یہ واقعہ سنا چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، خالی جو نہیں تھے ان کے اذہان عالیہ کے لیے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیے تو اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو اب ہر جوان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو جا کے محبت کی نظر سے دیکھے، اپنی ماں کو جا کے محبت کی نظر سے دیکھے۔ لیکن چونکہ بات فضیلت فاطمہ کی ہے، دنیا میں مولوی ہو، مفتی ہو، شاعر ہو، عالم ہو، کوئی جج ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی زوجہ ہو،
جب بھی اپنے باپ کو دیکھتی ہے تو وہ ثواب لیتی ہے خالی باپ کا چہرہ دیکھنے کا. یہ فاطمہ ہے کہ نظر ایک ڈالتی ہے، باپ کا ثواب بھی مل جاتا ہے، رسالت کا ثواب بھی مل جاتا ہے. سمجھ رہے؟ باپ کو دیکھا تو ثواب لے لیا، رسول کو دیکھا تو ثواب لے لیا. تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کیا؟ تلاوت قرآن، دوسری رسول کا چہرہ، تیسری والانفاق فی سبیل اللہ، مال جمع کر کے غنی نہ بننا. مجھے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا بہت زیادہ پسند ہے. تو 2 چیزوں کو چھوڑ کے ایک پہ بحث ہو رہی ہے. اللہ کا ذکر بڑا پسند ہے زہرا کو، قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے. اسی لیے اب میں سناتا ہوں آپ کو تسبیح کی ہسٹری. یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں آپ نماز کے بعد، پہلے تو اس کا طریقہ سمجھ لیجئے پڑھنے کا. 34 مرتبہ کیا ہے؟ آپ بولتے رہیے، اب تمہاری بولنے کا کام ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 33 مرتبہ، پھر 33 مرتبہ، یہ ہو گئی 100. اب ایک ادبی نقطہ تو میں اس میں بتاتا ہوں، اس میں لفظ فاطمہ کہاں آیا ہے؟ اللہ اکبر میں بھی فاطمہ نہیں، الحمدللہ میں بھی فاطمہ نہیں، اور سبحان اللہ میں بھی فاطمہ نہیں. تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یا تو ذکر خدا، یا حمد خدا، یا تسبیح خدا، مگر بولا کیا جاتا ہے؟ اچھا بتائیے مجھے، آپ کو پڑھے، ویسے میں کہتا نہیں ہوں جلدی سے پڑھ لکھا میں، ہاں لیکن یہ تو ایک جسے کہنا چاہیے چاپلوسی سی ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، بلا وجہ میں آپ کو کہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا پڑھے لکھا، وہ جب آپ سے داد لینی ہوتی ہے جب کہتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نہیں دو گے تو ہم کہیں گے جاہل ہے، اور اب آپ کہیں گے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ بھی نہیں بول رہے، تو اب جو نہیں ہے وہ بھی بولے گا. بھائی جنہیں کہ بولنا دلیل ہے کہ پڑھا لکھا ہے. لیکن یہاں اس وقت سب پڑھے لکھے ہیں اس معنی میں کہ ذکر حسین سنیں اور علم لے رہے ہیں، اس معنی میں ہیں کہ ہم علم لے رہے ہیں. اور ہم اب سنیے یہاں سے، تو اس میں کہیں لفظ فاطمہ ہے تو ہونا چاہیے تھا ذکر خدا، مگر جب سے ہے آپ نے سنا ہوگا تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ، تسبیح. اچھا خالی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے سنی بھائی بھی تسبیح فاطمہ ان کے یہاں بھی ہے. تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ. ارے بھائی اس میں فاطمہ کا نام تو دکھائیے. ہے خدا کا ذکر منسوب فاطمہ سے. بھائی خدا کی قسم یہ میری بڑی محنت ہے، اسے ضائع نہ کریے گا. کیا منسوب ہے زہرا سے، حقیقت میں ہے ذکر خدا. اب میں بتاؤں کیوں. تسبیح فاطمہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر خدا بھی قیامت تک اگر زندہ ہے تو فاطمہ کی وجہ سے زندہ ہے. اب سنیے، ذکر خدا زندہ ہے فاطمہ کی وجہ سے، اس لیے نام ہے تسبیح فاطمہ. اللہ نے اور اہل بیت نے ایک اگریمنٹ کر رکھا ہے، میرا ذکر تم بچاؤ گے، تمہارا ذکر میں بچاؤں گا. ارے جب یہ دنیا ذکر خدا نہ مٹا سکی جس کی ذمہ داری اہل بیت نے لی تھی، تو وہ ذکر اہل بیت کیا مٹائے گی؟ بھائی جس کی ذمہ داری اللہ نے لی، اہل بیت نے ذمہ داری لی ہے، پروردگار تیرا ذکر مٹنے نہیں دیں گے. اللہ نے ذمہ داری لی، میں تمہارا ذکر مٹنے نہیں دوں گا. تو کس کے دعوے میں زیادہ طاقت ہے؟ اللہ کے. تو بھائی اب ذکر اہل بیت تو مٹنے والا ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں اللہ کو مٹانے کی طاقت ہو، اسی لیے آپ دیکھیے جتنا یہ دنیا 1400 سال سے اس قوم کے پیچھے پڑی ہے اور اس ذکر کے پیچھے پڑی ہے، اگر کوئی اور ذکر یا کوئی اور قوم ہوتی تو اب تک مٹ جاتی. اور میں چیلنج کرتا ہوں، شیعوں کو چھوڑ کے 1 مہینہ کسی دوسری قوم کے پیچھے پڑھ کے دیکھ لیجئے، نام مٹ جائے گا، نشان مٹ جائے گا. لیکن تم نے کوششیں کر کے دیکھ لی کہ 1400 سال سے کبھی خون کے گارے بنا رہے ہیں، کبھی شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، ایک دن میں 1 لاکھ کو مارا جا رہا ہے، مگر آج تک نہ میٹے. اب میٹے کیوں نہیں؟ ادبی نکتہ ہے، مزہ اسے آئے گا جسے ادب سے ربط ہے. میاں ابتر کے ماننے والے ہوتے تو مٹ جاتے،
ماننے والے ہیں کوثر کے، تو یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ تو تسبیح فاطمہ، اس کا طریقہ سن لیجیے۔ جیسے ہی نماز کا سلام تمام ہو تو ایک آیت کی تو پرمیشن ہے جو میں بتا کے گیا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس آیت کی پرمیشن ہے بس، باقی آپ کو کوئی پرمیشن نہیں۔ یہ آیت پڑھیے، بعض نے تو کہا یہ بھی نہ پڑھیے، ادھر تسبیح ہے ادھر سلام ختم ہوا، جس حال میں نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے، یہ جو مسافے کا رواج ہے اسے بعد میں ڈال رکھیے، جس حال میں تشہد پڑھ رہے ہیں سلام، اسی حال میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ بالکل ملا کے اس کے دو اجر ہیں۔ اجر سن لیجئے پہلے، اس کی بعد میں بتاؤں گا اجر کیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کہتے ہیں قبل ان یبسط رجلیہ غفر اللہ لہ ذنوبہ، ایک روایت، اوجب اللہ لہ الجنہ، دوسری روایت۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے سلام کہا، سلام پڑھ کے تسبیح زہرا آپ نے پڑھ لی بالکل، قبل ان یثنی رجلہ، تو تم اپنا پیر نہیں ہلاؤ گے، اس سے پہلے اللہ جہنم کو حرام کر دے گا، جنت کو واجب کر دے گا۔ ابھی تک تو آپ میرے نقطوں پہ داد دے رہے تھے، اب دیکھتا ہوں معصوموں کو کتنی دو گے، اماموں کو۔ کیا قبل ان یثنی رجلہ، پیر ہٹانے سے پہلے اللہ جہنم کو حرام اور جنت کو واجب کر دیتا، یہ امام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد سنیے، اب یہ تو بتایا چھٹے نے، پانچویں نے کیا بتایا وہ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں ما عبد اللہ بشیء افضل من تسبیح فاطمہ، جتنے بھی اللہ کے ذکر ہیں ان میں سب سے بڑا ذکر اگر اللہ کا ہے تو وہ ہے تسبیح فاطمہ۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لیجئے خدا کی قسم، کسی ذاکر کی دلیل نہیں ہے، کسی خطیب کی دلیل نہیں ہے، کسی مولوی کی دلیل نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں لو کان شیء افضل من لنہلہ رسول اللہ لفاطمہ، اگر اس ذکر سے بڑا کوئی ذکر ہوتا تو رسول فاطمہ کو وہ دیتے، تسبیح نہ دیتے۔ اس کا مطلب ہے اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے تسبیح زہرا کا۔ یہ پانچویں نے بتایا، پھر چھٹے نے بتایا ہے یا اسقل فی المیزان من جبل احد ذہبا، کہتے ہیں اگر آپ کے نامہ اعمال میں سونا، پتھر نہیں، سونے کا پہاڑ، اگر تمہارے نامہ اعمال میں سونے کا پہاڑ بھی رکھ دیا جائے، احد کا پہاڑ سب سے بڑا تھا، تو مثال دی امام نے، اگر احد کا پہاڑ سونا بنا دیا جائے اور اس سونے کو پھر نامہ اعمال میں ڈالا جائے اور ایک غریب آدمی نے تسبیح زہرا پڑھی ہو تو وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ۔